گورنمنٹ کے اس پہ آ گئے. وہاں پر جو اس وجہ سے جو ہمارا جو نظام ہے معیشت کا وہ بہت بری طرح متاثر ہوا. اچھا آپ نے بات کی بینکنگ کی. جی. اگر میں پاکستانی روپی کی بات کروں جی اتنی بری طرح سے ڈی ویلیو ہوا ہے. جی اس کی بھی بیسیکلی یہ وجہ ہے. نہیں, اس کی وجہ بہت ساری ہیں, مختلف ادوار میں مختلف وجوہات ہیں. اگر ہم اس وقت کی بات کرتے ہیں آج کے دور کی, تو آج کا دور تو مجھے حیرت ہے ویسے بہت کہ اللہ تعالیٰ, میں آپ کو ایک زمن میں ایک واقعہ سناتا چلوں کہ ہم جو باہر موجود ہے تو مجھے کسی صاحب نے ایک پاکستان کے لیے واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ جی اس وقت رشیا موجود تھا, تو جو رشینز ہیں وہ ان کا کوئی اللہ پہ ایمان تو نہیں, آپ نے کہیں کہ وہ نیشنلسٹ وہ لوگ ہیں, کمیونسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ایک شخص وہاں سے نکلا اور وہ پوری دنیا کی سیر کو ہوتا ہوا پاکستان پہنچا. پاکستان آیا, کچھ عرصہ یہاں بھی رہا اور مسلمان ہو گیا. پھر وہ واپس پہنچ گیا رشیا. تو وہاں کے جو اس کے رشتہ دار تھے, اس کے گھر والے تھے, وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا یار پاکستان میں ایسا کیا چیز دیکھا تم نے, اتنا اسلام میں کیا طاقت ہے کہ جی تم مسلمان ہو گئے. اس نے کہا یار ایسا نہیں ہے, اسلام تو بہرحال میں بڑی طاقت ہے اور اللہ کی وحدانیت پر بڑا معاملہ ہے, لیکن اس نے کہا ایسا نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا کہ یار ہر آدمی اس ملک کی جڑ کو کھوکھلا کر رہا ہے, اس کو کدال لے کے کھود رہا ہے, پھر بھی وہ ملک چل رہا ہے. تو مجھے یقین آ گیا کوئی ایک ان سین پاور کوئی ضرور ہے جو اس ملک کو چلا رہا ہے. تو اس لیے میں اس ان سین, ہم تو ان سین گاڈ پہ بلیو کرتے ہیں نا, ہم نے اللہ کو اپنی عقل سے پہچانا ہے. تو اس نے اس ان سین گاڈ پہ اس نے جو ہے وہ بلیو کیا, وہ ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا پاکستان کو دیکھ کے. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کر کے بالکل تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے, فائدہ ان کو بھی تو نہیں ہوگا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ پاکستان پر ٹیکس نہیں ہے, ایگریکلچر پہ آپ کے پاس ٹیکس نہیں ہے. ایگریکلچر پر جب ٹیکس ہے بھی تو اس سے کون متاثر ہوتا ہے, اس سے وہ کسان یا اس سے وہ چھوٹے لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کی بائی پروڈکٹ جاری ہوتی ہے مارکیٹ میں, اس پر ٹیکس لگا رہے ہوتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی آپ کے پاس انڈائریکٹ اتنے ٹیکسز ہیں. بڑی مثال چھوٹی, میں اپنی جیب سے پیسہ نہ دوں اور میرے پاس جو لوگ کام کر ررہے ہیں وہ ان سے الٹا لے. حقیقتاً ایسی ہو رہا ہے. آپ بڑا عجیب ہے, میرا خیال ہے بہت سے ویورز کو شاید معلوم بھی نہیں ہوگا کہ پہلے 25 روپے اور اب 50 روپے آپ کے بل پہ پاکستان ٹیلی ویژن کے نام سے آتا ہے, آپ پے کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہے یہ بات. صحیح. ہم میں سے پی ٹی وی کتنے لوگ دیکھتے ہیں, اور پی ٹی وی کا ان پٹ ایک زمانے میں پی ٹی وی لائسنس کا بھی ہوتا تھا. لائسنس بات کر رہا ہوں, تو لائسنس کی جو لوگ نہیں دیتے تھے لوگ, تو انہوں نے کہا جی اس کو ڈال دیا جائے, تو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہو گئی وہ. اب جب وہ ٹیکس ہم پر لاگو کر دیا گیا, اس کے بعد وہ 25 سے 50 روپے ہو گیا. جب کہنے کو بڑا آسان ہے, یہ پاکستان میں 17 کروڑ کی آبادی ہے, اس پر اگر ہم 8 کروڑ بھی گن لیں تو آپ 50 سے ملٹیپلائی کر لیں کہ حکومت کو صرف اس پی ٹی وی کے 50 روپے کے مد میں کتنی آمدنی ہو رہی ہے. میں جو بات کر رہا تھا آپ سے, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری بڑی بدقسمتی سے کہیے کہ ہمارے جو حکمران قائد اعظم کے بعد آئے وہ ہم سے زیادہ ملک سے زیادہ خود سے سنسیئر تھے. میں نے جو آپ کو ایک واقعہ سنایا, کہ ایک رشین جو ہے وہ یہ دیکھا کہ یہاں کا ایک عام آدمی بھی اتنی کرپشن کر رہا ہے, تو اس کو یہ یقین اس کا ہو گیا کہ اللہ اس ملک کو چلا رہا ہے. بھٹو صاحب کی بہت سارے کارنامے ہیں, اور یقیناً پاکستان کو ایسا لیڈر نہیں ملے گا. بھٹو صاحب